ایک چھوٹی سی سوچ شیئر کرنی تھی آج آپ کے ساتھ. اگر آپ کو اچھی لگے تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. اگر آپ کو اس میں کوئی باتیں لگے تو کمنٹس میں بتائیے گا. کیونکہ دیکھو نا، میں بھی انسان ہوں نا، اور ہم سب انسان جو سوچتے ہیں اس میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کچھ فلاز ہوتے ہیں، اس میں کچھ مطلب اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں کچھ. اس لیے جو بھی بات آپ کو لگے کہ یہ مطلب میں نے کہی ہے یا میرا خیال ہے، وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوگی. اگر آپ کو لگے آپ متفق ہوں تو وہ بھی بتایا کریں کمنٹس میں. اگر آپ ڈس ایگری کریں، نا متفق ہوں، مطلب آپ اس سے اختلاف رکھتے ہو تو بتائیں، اور لیکن اس کی وجہ بھی بتائیں تاکہ میں بھی اپنی سوچ کو امپروو کر سکوں. اچھا، جو آج کی بات تھی وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں منع نہیں کرتی، لیکن میں خود اگر اپنے لیے سوچوں تو میں راشن تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے لوگوں کی سیلف اسٹیم، لوگوں کی عزت نفس میں شروع ہوتی ہے. ہم قوم کو بھکاری بناتے ہیں. اس کی بجائے میرا یہ خیال ہے، ایک میرے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے چھوٹے چھوٹے کھوکھے لگا کے، چھوٹے چھوٹے ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، روزی کما رہے ہیں تھوڑا سا سامان رکھ کے. تو اگر آپ اپنی افورڈیبلٹی ہے نا، آپ کوئی 500 کا، کوئی 200 کا، کوئی 1000 کا سامان ڈلوا کے دینا چاہے، کوئی 2000 کا، تو آپ جو ہے نا اگر اس طرح کسی کو سامان ڈلوا دیں کہ وہ جو بیچ رہا ہے وہی چیزیں تھوڑی سی ایکسٹرا لا کے رکھتے ہیں اس کے پاس، یا اسی ورائٹی کی کچھ لا کے ایکسٹرا رکھتے ہیں. دیکھیں، ہم اپنے لیے کچھ کرتے ہیں. اچھا گوشت خریدنا ہو 10 دکانوں پہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور وہ کسائی اچھا ہو، صاف ستھرا کرتا ہو، خون اچھی طرح نکالتا ہو، ذبح صحیح کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ، جانور اس کا تازہ ہو، اچھا ہو، مطلب صحت مند جانور ہو، تازہ گوشت ہوتا ہے. تو ہم نے جب کوئی نیکی کرنی ہوتی ہے تو ہم مغروں کیوں اتارتے ہیں، گلوں لاؤ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ نیکی کرنے میں تو ہم نے کوشش کرنی ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے. سفید پوش لوگوں کو قرآن نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے تم چہروں سے پہچان لو گے، جو مارے حیا کے مانگتے نہیں، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے. ہم نے دیکھا ہوگا ہماری تو سڑکیں بھری ہوتی ہیں ایسے ٹھیلے والوں سے جن کے پاس تھوڑا سا گلا سڑا سا فروٹ ہوتا ہے، ماڑا سا فروٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ان سے کچھ نہیں لینا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ بندہ افورڈ ہی وہ کر رہا تھا، اس نے وہ لے کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو کوئی ڈلوا دے، اچھا فروٹ ڈلوا دے، اس کی دیہڑی بن جائے. ٹھیک ہے. اگر کوئی سپوز کوئی چائے والا ہے، اس کو پتی اور چائے کا سامان لے کے رکھتے ہیں. کوئی بسکٹ ڈوس بیچتا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے ٹھائے، بڑی دکانوں کی میں بات نہیں کر رہی، دکانوں والا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. چھوٹے جو وینڈرز ہیں، چھوٹے جو پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کپڑا بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کریے. ان کے لیے تھوڑی سی آسانی کرے. پیسے بھی دینے کے میں حق میں نہیں ہوں. ان کو تھوڑا سا سامان لا کے دیں، کھیچل کریں نا، نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کریں، پھر تو مزہ ہے نا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ بجائے یہ کہ راشن کے تھیلے بنا کے لوگوں کو دے کے ان کی عزت نفس مجروح کریں، یہ خیرات ہے. اب جب آپ کسی کو سامان ڈلوا کے دیتے ہیں بیچنے کا، ان سے کہیں یہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تاکہ آپ کے سامان میں برکت ہو. ٹھیک ہے، تحفہ ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے. جس میں نے پہلے بتا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی بتانے کی کہ صدقہ یہ زکوٰۃ ہے، ہم نے بس دینی ہے. وہ ہماری نیت ہے، ہمارا رب جانتا ہے. تو آج کل روزوں میں ہر بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ جس بھی مقام پر ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، مسکراہٹ بھی نیکی ہے. رستے سے کوئی تنگ کرنے والی چیز، اینٹ ہو، کیل گرا ہو، کسی کی گاڑی میں نہ لگ جائے، کوئی پتھر پڑا ہو، بچہ کوئی بڑا چلتے ہوئے ٹھوکر نہ کھا جائے، وہ ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو اس لیے یہ نہیں سوچیے گا کہ سر جس کے پاس مال ہے وہ صدقہ کر رہا ہے. ہر بندہ صدقہ کر رہا ہے. اگر آپ نے سالن پکایا ہے، اصل میں وہ پانی تو نہیں پی سکتی روزے میں نا، تو آج کل یہ پولن کا موسم ہے تو میری وہ طبیعت خراب ہوتی. تو اگر آپ نے سالن پکایا ایکسٹرا، آپ نے پکوڑے بنائے ہیں، آپ ایک پلیٹ سالن ڈال کے، ایک پلیٹ پکوڑے، یا ایک پلیٹر بنا کے، آپ کے محلے میں کوئی ریڑھی والے، کوئی اس طرح سے بیچنے والے سامان نہیں رکھا انہوں نے روزہ، بھلے نہ رکھے، وہ ان کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے. ان کے ساتھ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ان کو پہنچا دیں. آپ کی طرف سے یہ بھی اتنا ہی ثواب ہے. کیونکہ وہ میں واقعہ پڑھ رہی تھی جس میں حضرت ابوبکر نے گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا، حضرت عمر نے آدھا دے دیا، اور اس کے بعد جو ایک صحابی ہیں جو ساری رات کسی کے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں اور ایک مٹھی بھر کھجوریں لے کے آتے ہیں شرماتے شرماتے اللہ کے نبی کے پاس. بہت خوبصورت واقعہ ہے. اور اللہ کے نبی پکڑ کے وہ کھجوریں سارے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں.
مطلب آپ کی نیت کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ لاکھوں دے رہے ہیں تو بس وہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نیکیوں سے محروم رہ گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک سالن کی پلیٹ ایک روٹی ڈال کے آپ کے جو علاقے کا گارڈ ہے اس کو پہنچا دی، باہر کو سبزی بیچنے والا بیٹھا ہے اس کو دے دی، تو آپ نے بھی وہی کام کیا جس کے پاس پیسے تھے اور اسے 5 لاکھ صدقہ کیا. ٹھیک ہے. صدقہ کو آپ سے ہم نے ہدیہ کہنا ہے، ہدیہ یا گفٹ، کیونکہ ہم نے عربی کا کچھ لفظ ایسا اردو میں ٹرانسفر کر لیے اس کے بغیر مفہوم دیکھے کہ اس کا مفہوم کیا تھا. زکوٰۃ کو اردو میں زکوٰۃ کہہ دیا، صدقہ کو اردو میں صدقہ کہہ دیا، یتیم کو اردو میں یتیم کہہ دیا، مسکین کو اردو میں مسکین کہہ دیا، بغیر سوچے کہ عربک ورڈز میں، عربک لینگویج میں اس کا کیا مطلب. تو اس لیے ہم اپنی آسانی کے لیے، میں کبھی دیکھ کے بھی بتاؤں گی صدقہ کا عربی مفہوم کیا ہے نا، وہ پھر بتاؤں گی. اپنی آسانی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں آج سے اس کا گفٹ یا ہدیہ نام رکھنا ہے. تو روزوں میں ہدیے بانٹیں. ویسے روٹین میں بھی بانٹا کریں، روزوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزوں میں بہت دل نرم ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اب سے اپنی روٹین بنا دیتے ہیں. اللہ حافظ.